آج پھر میری سانس چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے بیزار نظر سے اسے دیکھا تھا۔ نہ جانے اپنے زمانے میں کون سا ایسا گناہ کر بیٹھی تھی جس کی پاداش میں ابھی تک وہ اپنا دماغ لگائے بیٹھی تھی۔ آدھی آدھی رات کو چیختی ہوئی اٹھتی، مجھے معاف کر دو غزالہ۔ یہ بات سن کر میں اکثر حیران ہو جاتی تھی۔ غزالہ میری سوتن تھی جو اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کی ایک بچی بھی تھی جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ اب میرے اپنے بچے بھی جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکے تھے۔ جب میں غزالہ کے بارے میں اپنے شوہر سے پوچھتی تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جبکہ میری ساس تو نیم پاگل ہو چکی تھی۔ لیکن ایک دن مجھ پر ایک گہرا راز کھلا تھا جب وہ میرے شوہر کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، مریم کو ڈھونڈو ادریس، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں ایک بار مرنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر اس کے ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، ظلم کرتے ہوئے پہلے تو تم نے نہ سوچا اماں، اب جب وہ دنیا کی نہ جانے کون سے کونے میں دفن ہے، کہاں سے تلاش کر کے لاؤں میں اسے؟ میرا شوہر پریشان تھا۔ میں کان لگا کر ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، حیران ہو کر سوچنے لگی کہ آخر مریم کون ہے؟ میری ساس کس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ اسے ڈھونڈ کر لاؤ؟ جیسے ہی ادریس کمرے میں آیا میں اس سے پوچھنے لگی کہ مریم کون ہے؟ اماں کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ ادریس نے سر جھکا لیا تھا، پھر وہ کہنے لگا، مریم میری بیٹی تھی، غزالہ کی اور میری بیٹی۔ اس نے ایک ایسا انکشاف کیا تھا جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات سچ ہے؟ تمہاری غزالہ سے ایک بیٹی تھی جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ میں اس سے گلہ کر رہی تھی، تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، کاش میں وقت پر سمجھ جاتا تو آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی، نہ جانے میری مریم کہاں ہوگی، کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوگی۔ پھر میں اسے پوچھ رہی تھی کہ آخر اماں نے غزالہ کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ آج تک پچھتاوے میں ہے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے جو داستان سنائی تھی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ غزالہ اور ادریس کی شادی آج سے 20 سال پہلے ہوئی تھی۔ غزالہ بڑی ہی خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت کالے لمبے بال اور سفید رنگت، جو کوئی بھی دیکھ لیتا اس کا شاید دیوانہ ہو جاتا، اور ایسے ہی ادریس اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ نئے نئے محلے میں آ کر بسے تھے، کرائے پر رہتے تھے، جبکہ ادریس کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ اس کی اپنی مارکیٹ میں بہت بڑی دکان تھی، جبکہ سارے بھائی شادی کے بعد الگ الگ گھروں میں آباد تھے۔ ایک وہی اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں کا ارادہ تھا اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ادریس پہلے سے ہی غزالہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ادریس کو غزالہ اکثر ہی گھر کی چھت پر کھڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پہلی نظر میں ہی دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن کوئی بھی یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ غزالہ کے گھر والے کس طرح مجبور ہو کر یہاں کرائے پر رہنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ غزالہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، نہ ہی اس کی ماں کہیں آتی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کی عورتوں کو ان دونوں کے بارے میں تجسس تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا جو شاید مزدوری وغیرہ کرتا تھا۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے، لیکن یہ بات تعجب کی تھی کہ غزالہ انتہائی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اکثر لڑکیاں اسے دیکھ کر حسد کا شکار ہو جاتیں۔ لیکن جب ادریس نے اسے پہلی دفعہ چھت پر کھڑے دیکھا تو اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ایک تو خوبصورتی، اوپر سے اس قدر گہری اداسی۔ شاید وہ بیمار تھی، شکل سے تو وہ بیمار ہی لگتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ جب ایک دن غزالہ اور اس کی ماں کو محلے کی عورتوں نے ایک مولوی کے پاس جاتے ہوئے دیکھا، پھر تو پورے محلے میں مشہور ہو گیا کہ غزالہ پر ایک عاشق عاشق ہے، جبھی تو اپنی جوان بیٹی کو اس کی ماں ایک مولوی کے پاس لے کر جاتی ہے، اس سے غزالہ کا علاج ہو رہا ہے۔ ادریس ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف غزالہ سے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اب اس کی ماں کو اس لڑکی سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ اس کے گھر رشتہ لینے گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا محلے کی عورتیں جو اس کے بارے میں باتیں کرتی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے یا صرف جھوٹ ہے۔ جب اس نے غزالہ کو دیکھا تو اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی، لیکن وہ اس سے شدید نفرت محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا جن بھوتوں کا مسئلہ ہے؟ کوئی ڈائریکٹ ادریس کی ماں نے غزالہ کی ماں کو ایسی بات کہی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، ارے نہیں نہیں بہن، ایسی کوئی بات نہیں،
بس میری بیٹی کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، اسی لیے اسے دم کروانے لے کر جاتی ہوں۔ سب کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اب ماں خاموش ہو گئی تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کی خاطر اسے غزالہ سے رشتہ کرنا ہی پڑا۔ غزالہ کی ماں بہت خوش تھی، شاید وہ اسی لیے یہاں آئے تھے۔ جیسے ہی رشتہ پکا کیا، اس نے 1 مہینے بعد ہی شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ اس نے جیسے پہلے سے ہی ساری تیاریاں کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ پھر 1 مہینے کے اندر ہی غزالہ اور ادریس کی شادی ہو گئی۔ شادی بالکل سادگی سے ہوئی تھی، حالانکہ ادریس کے بہن بھائی بہت دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ان کے خاندان کی سب سے آخری شادی تھی۔ لیکن غزالہ کے گھر والوں کی وجہ سے انہیں یہ شادی سادگی سے کرنی پڑی، اور شادی کرتے ہی اس کی ماں اور بھائی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اب غزالہ مکمل طور پر ادریس کے اختیار میں تھی، لیکن یہ راز بعد میں کھلا تھا کہ غزالہ ان کی سوتیلی بیٹی تھی۔ وہ غزالہ کا سوتیلا بھائی تھا، جبکہ اس کی ماں بھی سوتیلی ہی تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہا کرتی تھی، لیکن حد سے زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی اعتماد نہ تھا۔ لوگ اسے غور سے دیکھتے تو وہ زرد پڑ جاتی تھی، اور تو اور اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بھی مشہور تھیں۔ لیکن ادریس کو شروع کے دنوں میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی 1 مہینہ گزرا، اس نے آدھی رات کو غزالہ کو بستر سے غائب دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ بھلا آدھی رات کو اس کی بیوی کہاں جا سکتی ہے؟ وہ پریشان سا باہر آیا تھا۔ گھر میں صرف اس کی ماں ہی موجود تھی۔ اس نے اماں کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اماں کے خراٹے کی آواز باہر صحن تک آ رہی تھی، لیکن صحن میں غزالہ کہیں دکھائی نہ دی۔ تبھی وہ اسے دیکھنے کے لیے چھت پر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے کہ کھلے بال لیے وہ چھت پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ ادریس نے آج تک غزالہ کو بنا دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب جس طرح سے وہ چھت پر کھڑی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے 2-3 دفعہ اسے آواز دی، لیکن وہ اپنے اختیار میں نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن جب پلٹ کر اس نے ادریس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے اسے شدید خوف محسوس ہوا۔ ایک دم سے ہی اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ادریس کے سینے سے آ لگی اور کہنے لگی، میں یہاں کیسے آئی ادریس؟ ادریس نے ایک دم ہی جھٹکے سے اسے پیچھے کیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ادریس غصے سے چلانے لگا۔ اس کی چیخو پکار سن کر اماں بھی اوپر چھت پر چلی آئیں، جبکہ غزالہ سہمی ہوئی تھی۔ غزالہ کو خود ہوش نہیں تھا کہ وہ چھت پر کیسے آئی۔ اس کی اماں کہنے لگی، کتنا سمجھایا تھا ادریس کہ اس لڑکی سے شادی نہ کرو، دیکھو اس کی حالت، بال کھول کر کیسے چھت پر کھڑی ہے، وہ بھی آدھی رات کو۔ ادریس غصے سے کہنے لگا، میں بھی اسے دیکھ کر ڈر گیا تھا، نہ جانے آدھی رات کو کس سے آنکھ میں ٹکا کرنے آئی تھی۔ تبھی غزالہ اس کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، نہیں ادریس، میرا یقین کرو، میں کسی سے آنکھ میں ٹکا کرنے نہیں آئی، لیکن یہ سب میرے اختیار میں نہیں، مجھے شاید نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ وہ نظریں جھکا کر کہہ رہی تھی، صاف اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، اور ادریس کے دل میں میل آ گیا تھا، جبکہ اس کی اماں کو تو جیسے بہانہ مل گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی غزالہ سے نفرت کرتی تھی۔ جب محلے پڑوس کی عورتیں آ کر اس کے بارے میں عجیب باتیں کرتیں تو وہ بھی اس کے ساتھ شروع ہو جاتی تھی۔ پھر 2 مہینے بعد ہی وہ حاملہ ہو گئی، لیکن ادریس کے دل میں شک آ چکا تھا، کیونکہ اس نے 1-2 دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ آدھی رات کو چھت پر دیکھا تھا۔ وہ تھی بھی اتنی خوبصورت، جبکہ ادریس عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس کا رنگ بھی گہرا سانولا تھا۔ اسی بے جوڑ شادی کی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں لے کر جاتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا جیسے سب لوگ اس کی بیوی کو غور غور سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ غزالہ اسے کہتی کہ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، لیکن ایک دن جب ادریس نے غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا تو وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا ادریس، میں تمہیں حقیقت بتاؤں گی تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ دراصل مجھ پر ایک جنزاد عاشق ہے، وہی مجھے ملاقات کرنے کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہ تب سے ہو رہا ہے جب سے میں جوان ہوئی ہوں، میرے ساتھ بچپن سے ہی یہ مسئلہ ہے، لیکن مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور حاملہ ہونے کے بعد وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اب میں حاملہ ہو گئی ہوں، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، اب میں کبھی بھی چھت پر نظر نہیں آؤں گی۔ غزالہ نہ جانے اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن ادریس کو وہ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ وہ غزالہ کو بار بار یہی کہتا کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے، تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ غزالہ شدید پریشانی میں تھی۔
ایک طرف تو ادریس نے اس پر شک کیا ہوا تھا، دوسری طرف اس کی ساس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ہر دوسرے دن اس کی بیٹیاں آ جاتیں، خوب غزالہ سے کام کرواتیں، اور اس حالت میں بھی اسے سکون کا احساس نہیں تھا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ایک طرف شوہر اس کا نہیں تھا، دوسری طرف ساس چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ ادریس کو چھوڑ کر چلی جائے یا ادریس خود اسے طلاق دے دے۔ یوں اس کا جینا اور بھی حرام ہو گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے جب اسے بتایا کہ اس کے ہاں ایک بیٹی جنم لے گی، تب سے ہی اس کی ساس بار بار اسے کہتی کہ ہمارے ہاں میری ساری بہوؤں کو پہلے بیٹا ہوا ہے، تم ایک دنیا سے انوکھی آئی ہو جو بیٹی پیدا کرنے جا رہی ہو۔ غزالہ سر جھکا لیتی، اس کے بس میں نہیں تھا یہ سب، بیٹا ہو یا بیٹی، اس نے تو خدا پر چھوڑ دیا تھا، لیکن ادریس اگر اس کا ساتھ دیتا تو شاید وہ زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، بہت زیادہ خون بہنے لگا، اور وہ گھر آ گئی تھی۔ بار بار اپنی ساس کو کہتی کہ اماں میری حالت ٹھیک نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن اس کی ساس بڑی ہی ظالم بن چکی تھی۔ دوسری طرف ادریس کے دل میں شک تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بیٹی بالکل غزالہ جیسی خوبصورت تھی، گوری چٹی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ادریس کی بیٹی ہی نہیں ہے۔ تبھی وہ اسے کہنے لگا، یہ میری بچی نہیں، تم نے کسی کا گناہ میرے سر ڈال دیا ہے۔ اب غزالہ ہر وقت روتی رہتی تھی، اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ایک دن اچانک ہی وہ فوت ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ جوان میت ہو گئی تھی، کسی کو کچھ ہوش نہیں تھا، نہ ہی اس کی بچی کا۔ لیکن جب سب کو ہوش آیا تو اس کی بچی یہاں تھی ہی نہیں۔ نہ جانے اسے کون لے گیا تھا۔ اپنی ماں کے مرنے والے دن ہی وہ کھو چکی تھی۔ اس کی ساس کہنے لگی، اچھا ہوا جان چھوٹی، میرے ادریس کو تو پہلے سے ہی شک تھا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں، اوپر سے نہ جانے یہ بچی بھی جائز ہے یا ناجائز۔ وہ مرنے والی عورت کے بارے میں بہت ہی غلیظ گفتگو کر رہی تھی، جبکہ ادریس بھی سوچنے پر مجبور تھا۔ لیکن جانے سے پہلے غزالہ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر جینا چاہتی تھی، لیکن وقت نے اسے مہلت نہ دی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس دن کا دن تھا اور آج کا دن، مریم کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا تھا۔ ادریس تو پہلے ہی یہ سمجھتا تھا کہ مریم اس کی بیٹی نہیں ہے، لیکن پھر جیسے ہی غزالہ اس دنیا سے گئی تو اس کی ماں نے اپنی پسند سے ادریس کی شادی مجھ سے کر دی۔ میں بھی پہلے سے طلاق یافتہ تھی، ماموں کے گھر شادی ہوئی تھی، لیکن ماموں کے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی تھی، صرف 2 مہینے بعد ہی۔ یوں میں ادریس کی دوسری بیوی بن گئی۔ مجھے مریم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، وہ کون ہے، کہاں گئی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ میری سوتن غزالہ بڑی ہی دکھ کی کیفیت میں اس دنیا سے گئی ہے۔ اس نے میری ساس کے بڑے ظلم برداشت کیے ہیں۔ ان کی کہانی سن کر تو مجھے ادریس سے بھی نفرت ہو چلی تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلتا کہ وہ میرے بچے کا باپ ہے، تب سے ہی میں اس سے رشتہ نبھانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب میرے اپنے بھی 3 بچے ہو چکے تھے، لیکن مریم کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ اب میرے بچے بھی جوان کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ میری ساس کی حالت بڑی ہی خراب تھی۔ اب جب وہ شدید بیمار ہوئی، اسے اپنے کیے کا بھگتنا پڑا تھا۔ اس نے جس طرح اس مظلوم لڑکی پر ظلم کیے تھے، وہ بار بار اس سے معافی کی طلبگار تھی اور ادریس سے کہتی کہ بس ایک بار مریم کو ڈھونڈ کر لے آؤ، میں مرنے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ادریس پریشان تھا، وہ بھلا اسے کہاں تلاش کرتا جس کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ ہاں بس وہ اتنا جانتا تھا کہ مریم کی شکل بالکل غزالہ میں ملتی ہے، شاید اس کی شکل سے تو وہ پہچان لے، لیکن اس نے کبھی بھی مریم کو دیکھا نہیں تھا، جبکہ وہ اس کی حقیقی بیٹی تھی۔ پہلے تو شک کی وجہ سے وہ اسے قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اب اس کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید مریم اسی کی بیٹی ہے۔ اس نے غزالہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، جبکہ ادریس کے مطابق مریم بھی جوان ہو چکی ہوگی۔ یہ بات پورے 20 سال پرانی تھی، لیکن ایک دن اندھیری رات میں کچھ ایسا ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جیسے ہی ادریس نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ دروازے کی دستک کی آواز ہم سب نے ہی سنی تھی۔ وہ پریشان سا واپس آیا تھا۔ اگلے دن میری ساس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ محلے پڑوس کی عورتیں کہنے لگیں، ارے وہ کونے پر جو عامل بابا بیٹھتا ہے نا، وہ اچھا دم کرتا ہے، تم اپنی ساس کو وہاں کیوں نہیں لے کر جاتی؟ یوں اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا چھوڑ دے گی۔ اسی لیے اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی جیا بھی میرے ساتھ تھی، کیونکہ اسے سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ اب میں اپنی ساس سے بھی تنگ آ چکی تھی۔
آخر کو اس ظالم عورت کو کیا ضرورت تھی اس بیچاری لڑکی پر اتنا ظلم کرنے کی کہ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی؟ مجھے یہ عورت زہر لگنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اب اس کی ذات میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، میں غزالہ کے بارے میں سچائی جاننے سے پہلے اس سے لگاؤ رکھتی تھی، لیکن جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ بڑی ہی ظالم عورت ہے، اس نے غزالہ کے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، تب سے ہی مجھے اس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ پھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ اسے سہارا دے کر چلاتی ہوئی اسی عامل صاحب کے پاس لے آئی تھی، جہاں پر اور بھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ پاس میں ہی عامل کا گھر بھی تھا، لیکن اچانک ہی میری ساس وہاں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میرا گھر وہاں سے اچھا خاصا دور تھا۔ ادریس بھی اس وقت اپنی دکان پر تھا۔ ایسے میں کسے اپنی مدد کے لیے بلاتی؟ عامل کے مرید کو پتہ چلا تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ تم اپنی ساس کو عامل صاحب کے گھر لے جاؤ۔ یوں میں اسے سہارا دے کر اٹھاتی عامل بابا کے گھر لے آئی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی کوئی لڑکی پانی کا گلاس لے کر اندر آئی۔ میں اس لڑکی کو دیکھتی رہ گئی۔ اس قدر خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، گورا چٹا رنگ، اوپر سے تہذیب سے دوپٹہ اوڑے، سفید رنگ کے دوپٹے میں وہ کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ باوجود اس کے کہ میں ایک عورت ہوں، میں اسے نظر نہیں ہٹا سکتی تھی۔ میں اپنی ساس کو بھول کر اس سے پوچھنے لگی، کون ہو تم؟ وہ دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، میں عامل بابا کی بیٹی ہوں، اس گھر میں رہتی ہوں، میری ماں نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت اور اتنی سلیقہ شعار تھی کہ مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ تھوڑی دیر بعد پانی پی کے میرے ساس کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسے بڑی غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی میری ساس اٹھی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، غزالہ، غزالہ تم آ گئی مجھے معاف کرنے، مجھے معاف کر دو میری بیٹی۔ اچانک ہی میری ساس نے اس لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بری طرح ڈر گئی۔ تبھی عامل بابا اندر آیا تھا۔ کیا معاملہ ہے یہاں؟ میں بھی کچھ پریشان سی ہو گئی، جبکہ میری ساس مسلسل چلا رہی تھی، یہی غزالہ ہے، یہی غزالہ ہے، مجھے اس سے معافی مانگنے دو۔ وہ مسلسل لڑکی کی طرف اشارے کر رہی تھی، جبکہ عامل بابا اسے دم کر رہا تھا۔ میں پریشانی سے کہنے لگی، نہ جانے بابا اسے کیا خلش ہے، یہ بس اپنی اسی بہو کا نام لیتی رہتی ہے جو اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ عامل بابا نے سر ہلایا، پھر کہنے لگا، انسان خطا کا پتلا ہے، یقیناً اس نے کوئی بہت بڑے گناہ کیے ہیں، یا پھر گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے خدا نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ معافی مانگ کر ہی اسے سکون ملے گا، تبھی تو یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری ساس عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی جس کی بڑی بڑی آنکھیں بڑی ہی خوبصورت تھیں۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ عامل بابا کی بیٹی تو بڑی ہی خوبصورت ہے۔ پھر اپنی ساس کو دم کروا کر میں گھر لے آئی تھی۔ میری بیٹی جیا بھی کہنے لگی، امی وہ لڑکی کتنی خوبصورت تھی، بالکل کسی پری کی طرح۔ میں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری ساس کہنے لگی، وہ میری غزالہ کی بیٹی ہے، غزالہ بالکل اس جیسی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم غزالہ کی تصویر نکال کر دیکھو، آج بھی اس کے صندوق میں اس کی تصویر پڑی ہوگی، ادریس کی اور اس کی شادی کی۔ مجھے اپنی ساس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا، لیکن میری بیٹی جیا دوڑتی ہوئی اسی صندوق کی طرف گئی تھی جسے میری ساس ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ تصویر میں نے دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اپنی ساس کی بات جھٹلا نہیں سکی تھی۔ سچ میں ہی جو میری ساس نے کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ سامنے موجود یہ تصویر اور وہ لڑکی جو عامل بابا کی بیٹی تھی، بالکل ہی ایک جیسی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ غزالہ اپنی جوانی میں اتنی خوبصورت ہوگی، مجھے یہ معلوم نہیں تھا، جبھی تو ادریس اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں حیرت سے اس تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ جیا کہنے لگی، امی دادی تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، سچ میں ہی وہ لڑکی بالکل غزالہ امی جیسی لگ رہی ہے۔ اچانک ہی ادریس گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا ہوا، تم لوگ کسی بات پر پریشان ہو؟ پھر میں نے اسے پوری بات بتائی تھی۔ اب وہ خاموش تھا، سر جھکا کر کہنے لگا، اس دنیا میں کوئی ہم شکل بھی پیدا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی غزالہ جیسی لڑکی ہو، وہ مریم ہو، ضروری تو نہیں۔ ادریس نے یہ کہہ کر ہم سب کو خاموش کروا دیا تھا، لیکن میرے دل میں تجسس جاگ چکا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس لڑکی کی ماں بھی نہیں تھی، اور وہ بڑی ہی خوبصورت سعادت مند لڑکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سچ میں ہی وہ مریم ہی ہوگی۔ میں اس سے اس کی سچائی جاننا چاہتی تھی، تبھی چپکے سے کھوج میں لگ گئی۔ اگلے دن میں اکیلی ہی عامل کے آستانے پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عامل تو یہاں آستانے پر آئے ہوئے لوگوں میں مصروف تھا،
میرے دل میں خیال آیا کہ وہاں اس کی بیٹی اکیلی ہوگی، میں اس سے ہی جا کر سچائی معلوم کرتی ہوں، اس کے علاوہ سچائی کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں چپکے سے اس کے گھر چلی آئی۔ میں جانتی تھی کہ آستانے کے برابر میں ہی اس کا گھر ہے۔ اس دن اپنی ساس کو بے ہوش حالت میں یہیں پر تو لے کر آئی تھی۔ اسی لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، بابا اس وقت آستانے پر ہیں۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، کیا تمہیں میرا آنا برا لگا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، نہیں، لیکن اس دن جس طرح آپ کی ساس مجھے زور زور سے پکار رہی تھی وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، میں اس سے جلدی سے پوچھ لینا چاہتی تھی کہ اس کی ماں کون ہے۔ میں کہنے لگی، تمہاری ماں کہاں ہے؟ کیا وہ فوت ہو گئی ہے؟ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، جی ہاں، بابا نے کبھی مجھے میری ماں کے بارے میں نہیں بتایا، انہوں نے مجھے پال کر جوان کیا ہے۔ کیا تمہارے پاس تمہاری ماں کی کوئی تصویر ہے؟ اب میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میں نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ میں جلدی سے کہنے لگی، کیا تمہاری ماں کی کوئی تصویر ہے؟ تو اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ان کی کوئی تصویر بھی میرے پاس موجود نہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ کیسی دکھتی تھیں۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور غزالہ اور اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، جب یہ اپنی ماں کو بھی نہیں جانتی، نہ ہی کبھی اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے۔ اب میں نے غلطی کی تھی، میں ادریس اور غزالہ کی وہی تصویر اپنے ساتھ لے کر آتی تو شاید یہ لڑکی بھی اپنی ماں کو پہچان لیتی، لیکن خیر، میں اگلی بار آؤں گی تو وہ تصویر ضرور ساتھ لے کر آؤں گی۔ اس لڑکی سے یہی بات چیت کرتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، رات کا وقت ہونے والا تھا، اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی آدھا راستہ ہی ہوا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے آواز دے کر روکا۔ میں جیسے ہی پلٹی تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے ایک عجیب و غریب سی شکل والا آدمی کھڑا تھا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران پریشان تھی اور اس سنسان جگہ پر اکیلی کھڑی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اس آدمی نے مجھے کیوں روکا ہے۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پھر وہ 2 قدم چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور غصے سے کہنے لگا، کیوں کھوج لگا رہی ہو ایسی چیزوں کا جسے قدرت نے چھپا رکھا ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی، گھبرا کر کہنے لگی، کیسی بات؟ اور کون ہو تم؟ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنی آواز میں غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگا، بس دور رہو اس لڑکی سے جس سے تم مل کر آ رہی ہو۔ دوبارہ اس کے پاس گئی یا اسے اس کا ماضی یاد دلانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تم نے میرا خوفناک روپ نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیا تو دوبارہ کبھی یہ کوشش نہیں دہراؤ گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، میرا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ میں جو بات سوچنا چاہتی تھی وہ نہیں سوچنا چاہتی تھی، پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ دور درختوں کے جھنڈ میں جا کر غائب ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دھمکانے آیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، ادریس گھر آ چکا تھا۔ وہ میرے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا۔ میرا حواس باختہ چہرہ دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ جبکہ میرا چہرہ ایسے ہو رہا تھا جیسے میں بھوت دیکھ کر آ رہی ہوں۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر گھس گئی اور منہ دھونے لگی تاکہ کسی کو میرے چہرے سے معلوم نہ ہو کہ میں کیا دیکھ کر آئی ہوں اور کیا کرنے گئی تھی۔ میں نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ دوسری طرف میری ساس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جب دیکھو وہ لوگوں کے سامنے یہی کہتی، میں ایک بار مریم سے ملنا چاہتی ہوں، غزالہ کی بیٹی سے، اسے دیکھ کر میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ لوگ بھی اسے دیکھ کر توبہ توبہ کرتے اور کہتے کہ ضرور اس نے اس یتیم لڑکی کے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا، تبھی تو یہ عذاب میں ہے۔ میں بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک بار میں مریم کو اس کے سامنے لانا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کے سامنے بھی، جو ابھی تک اپنے کیے پر نادم تھا اور غزالہ اور اس کی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ پھر ابھی 3-4 دن گزرے تھے، میرے ساتھ کچھ بھی عجیب نہیں ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی مجھے دھمکانے آیا تھا اس کے بعد سے مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک دن میں جب کمرے کی صفائی کر رہی تھی، مجھے سامنے ہی پڑی ادریس اور غزالہ کی تصویر نظر آئی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے یہ تصویر چپکے سے اپنے پاس چھپا لی تھی۔ آج پھر میرا ارادہ اسی لڑکی کے پاس جانے کا تھا، لیکن اچانک ہی مہمان آ گئے۔ انہیں نمٹاتے نمٹاتے شام ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گئے، میں جیا سے کہنے لگی، میں ابھی آتی ہوں۔ میری ساس کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ امی، میں کیسے اکیلی اماں کا دھیان رکھوں گی؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟
لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا، چپکے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ تصویر میرے پاس ہی تھی۔ اب میں جلد سے جلد اس مریم کو اپنی ساس کے سامنے لانا چاہتی تھی تاکہ اس کی تکلیف دور ہو، اسی لیے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے عامل کے گھر جا رہی تھی۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ جیسے ہی میں سنسان سڑک پر آئی، اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز دے کر روکا ہو۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے کی کیفیت تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس لڑکی کے پاس نہ جانا، پھر کیوں اسے بار بار بہکانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن میں اسے اس کی ماں کو دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی اپنی ماں کے بارے میں۔ لیکن تم کون ہو؟ تم اس لڑکی کے کیا لگتے ہو؟ اب میں نے ڈٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے غصے سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، یہاں آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ وہ مجھے ویران جگہ پر کیوں بلا رہا ہے۔ پھر بھی میں اس کی اصلیت جاننا چاہتی تھی کہ اس کا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے۔ جو تصویر تم نے تھام رکھی ہے اسے دکھاؤ۔ میں نے اس کی تصویر سامنے کی تو وہ کہنے لگا، میرا تعلق اس لڑکی سے نہیں، اس لڑکی سے ہے۔ اس نے غزالہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب میں حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر جلدی سے کہنے لگی، لیکن تم ہو کون؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور ایک خوفناک بات کہی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک جن زاد ہے جو آج سے 20 سال پہلے غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں پر مرتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بڑی پریشان رہتی تھی۔ لیکن جب میں نے اسے پریشان دیکھا تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ پھر میں واقعی اس کی زندگی سے دور چلا گیا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ غزالہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اسے دیکھنے کے لیے وہاں آیا جہاں وہ رہتی تھی، لیکن میں حیران رہ گیا۔ وہ مر چکی تھی۔ وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن اس کی ننھی سی بیٹی نیچے فرش پر پڑی تھی، بھوک پیاس سے بلکتی ہوئی۔ کسی کی توجہ بھی اس پر نہیں تھی۔ اس کا شوہر چیخ چیخ کر سب لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ غزالہ کا گناہ ہے، وہ ایک بد کردار عورت تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اس معصوم لڑکی پر الزام لگا رہا تھا، حالانکہ وہ بالکل پاک صاف تھی۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے سب کو دیکھ لیا تھا کہ کسی توجہ بھی اس بچی کی طرف نہیں تھی۔ میں نے اسے چپکے سے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا۔ 2-3 دن میں نے اسے اپنے پاس رکھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ وہ میرے پاس نہیں رہ سکتی، نہ ہی میں اسے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اسے رکھنا ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک انسانی بچی تھی جسے مناسب خوراک کی ضرورت تھی، اسے دودھ کی ضرورت تھی۔ اب میں پریشان سا ہو گیا کہ میں کیا کروں۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ انسانوں کی دنیا میں رہنے والے ایک عامل سے میرا رابطہ تھا۔ میں نے اس ننھی بچی کو اپنے ساتھ لیا اور اس عامل کے سامنے پہنچ گیا۔ عامل نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ میں نے جب کپڑے میں لپٹی بچی اس کے سامنے رکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے کہاں سے لائے ہو؟ میں اسے کہنے لگا، بس یوں سمجھ لو کہ تم دنیا والوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اور میں جہاں سے لایا ہوں انہیں بھی اس کی ضرورت نہیں۔ یہ میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو۔ جب اس نے بچی کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ میں بھی بہت سالوں سے بے اولاد ہوں۔ میری بیوی اگرچہ بوڑھی ہے لیکن پھر بھی وہ اس بچی کو پال لے گی۔ میں نے اپنی محبت کی نشانی اس بچی کو عامل کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ عامل تو اسے پال رہا تھا، لیکن میں بھی دن رات اسے دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ جوان ہو گئی اور آج وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسے اپنے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، تو تم اسے کیوں ورغلا رہی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ غزالہ کی بیٹی ہے جس کا نام اس نے مریم رکھا تھا، لیکن آج اس کا نام فاطمہ ہے اور وہ اس عامل کی بیٹی کہلاتی ہے، اور وہ اس گھر میں بہت خوش رہ رہی ہے۔ اب اگر وہ اتنی خوش ہے تو تم اسے کیوں اس کے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتی ہو؟ حقیقت جان کر میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہ میں یہاں پر آئی ہی کیوں۔ اب مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر میں اس سے التجا کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے، تبھی تو میں مریم کو ایک بار اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، لیکن تم اس عورت سے کیوں ہمدردی دکھا رہی ہو؟ وہ غزالہ کی قاتل ہے، اس نے میری محبت کا قتل کیا ہے۔ تم نہیں جانتی میں نے اسے کتنی دفعہ ڈرایا ہے۔ میں اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ پھر بھی زندہ ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑا کر کہنے لگی،
لیکن اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے اندر اتنی جان نہیں۔ ایک بار وہ اس کی بیٹی کو دیکھ لے گی تو سکون حاصل کر لے گی۔ خدا کے لیے تم مجھے اس غزالہ کی بیٹی کے پاس جانے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر عامل نے کہا کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اسے اپنی سگی بیٹی سے بھی زیادہ پیار دوں گی، اسے پوری شان و شوکت سے دلہن بنا کر رخصت کروں گی، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی شادی کروں گی۔ میں اس سے وعدہ کر رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے تم جاؤ اس کے پاس، لیکن جو وعدہ کیا ہے اسے نبھانا بھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اب میں تیزی سے اس عامل کے گھر جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے دروازے پر دستک دی، وہ دونوں باپ بیٹی رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ عامل مجھے دیکھ کر حیران ہوا، پھر کہنے لگا، آستانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہاں کیا لینے آئی ہو تم؟ میں اس سے کہنے لگی، میں مریم کو ساتھ لے کر جانے آئی ہوں۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، کون مریم؟ یہاں کوئی مریم نہیں رہتی۔ پھر میں نے فاطمہ کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، اسی لڑکی کا نام مریم تھا جو اس کی ماں نے رکھا تھا۔ میں اسے ایک بار اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، پھر میں وعدہ کرتی ہوں کہ اسے واپس چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عامل غصے سے کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے اور تم اسے کیوں اپنے ساتھ لے کر جاؤ گی؟ تمہارا اس کا رشتہ کیا ہے؟ میں سر جھکا کر کہنے لگی، کیونکہ اس کا سگا باپ میرا شوہر ہے، میں اس کی سگی ماں تو نہیں لیکن سوتیلی ماں ضرور ہوں۔ عامل حیران رہ گیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اس لیے ان باتوں کو دہرانے کی بجائے میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی جو بھی مجھے پتہ چلا ہے۔ اب عامل خاموش تھا جبکہ فاطمہ حیران سی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ راستے بھر وہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ میں اسے کہاں لے کر جا رہی ہوں، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر جیسے ہی میں گھر پہنچی، میری ساس کی حالت خراب تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، اماں میں غزالہ کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ اس نے جیسے ہی مریم کو دیکھا، اچانک ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، میری بچی مجھے معاف کر دے، روز محشر اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے، جو بھی میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ فاطمہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنی ساس کو سمجھانے لگی کہ جو اس دنیا میں جتنی زندگی لکھوا کر لاتا ہے اسے اتنی ہی زندگی ملتی ہے۔ اماں تم اپنے دل میں کچھ غلط نہ سوچو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا، اسی لیے اب اپنے دل سے یہ خیال مٹا دو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور ایسی حالت میں شاید اسے میری بات سمجھ نہ آئے، لیکن فاطمہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کون ہے، لیکن جب میں نے اسے اس کی باپ کی اور اس کی ماں کی تصویر دکھائی تو وہ بالکل گمسم سی کھڑی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، میں بار بار یہی سوچتی رہی کہ میری ماں کون تھی۔ ہمارے گھر میں اس کی ایک تصویر بھی نہیں تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ بابا میرے سگے بابا نہیں ہیں۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے اسے چپ کروایا اور کہنے لگی، اب تمہارے بابا بھی مل گئے ہیں اور تمہاری ماں بھی، میں تمہاری ماں ہوں، اس لیے کبھی بھی اپنے دل میں میرے لیے کوئی برائی نہ سوچنا۔ تم اسی کے ساتھ رہتی رہو جس نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا ہے، لیکن ہم بھی تمہارے اپنے ہیں، اس لیے تمہیں کوئی بھی تکلیف ہوگی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی تھی، اس کی ماں کی تکلیف کی اذیت ناک کہانی، ساتھ ہی اس جنسات کے بارے میں بھی۔ پھر دوسرے دن وہ واپس اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ میری ساس کا 3 دن بعد انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن جب مریم اس گھر میں آئی تو ساری عورتیں اسے دیکھ کر کہنے لگیں، ارے یہ تو بالکل غزالہ جیسی ہے، کیا یہ غزالہ کی بیٹی ہے؟ یہ واپس کہاں سے مل گئی؟ سوال لوگوں کی زبان پر تھے، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہ کہا اور مریم کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے بھی کوئی بات نہ کرے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، قرآن پاک پڑھتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے گھر واپس چلی گئی، اسی عامل کے پاس جسے وہ اپنا بابا کہتی تھی۔ اس نے اسے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت دی تھی۔ پھر کافی دن گزر گئے۔ ایک دن میں اس سے ملنے گئی، مجھے اس سے مل کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ میں اس عامل سے کہنے لگی کہ تم اسے میرے گھر بھیج دو۔ وہ عامل کہنے لگا، ہرگز نہیں، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اپنے گھر میں اس کے لیے ڈھیروں جہیز تیار کر رکھا ہے، میں اسے دھوم دھام سے رخصت کروں گا۔ یہ سن کر میں مایوس ہو گئی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ کبھی کبھی میں مریم سے ملنے آ سکتی ہوں، تو وہ سختی سے کہنے لگا، اس کا نام مریم نہیں بلکہ فاطمہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اسے مریم کہہ کر بلائے۔ پھر میں کافی دیر تک اس سے بات چیت کرتی رہی اور گھر آ گئی، لیکن گھر آنے کے بعد میرا شوہر کہنے لگا، ایک بار میں بھی اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے کہنے لگی،
تم نے تو اسے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا تھا، تو پھر اسے بیٹی کہہ کیوں رہے ہو؟ اب میں ہرگز تمہیں اس سے نہیں ملواؤں گی، کیونکہ انسان جو غلطیاں کر بیٹھتا ہے اس کا خمیازہ اسے زندگی بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن میں مریم سے ملنے گئی تو وہ کہنے لگی، میں اس جنزات کے بارے میں جانتی ہوں، اکثر وہ مجھے دکھائی دیتا ہے۔ شروع میں بڑی خوفزدہ رہتی تھی، پریشان رہتی تھی کہ یہ کیا ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہے، لیکن وہ میری حفاظت کرتا تھا۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی، میں پلٹ کر اسے دیکھتی ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے ہی موجود ہوتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے پیچھے حفاظت کے لیے کیوں چلتا ہے۔ اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے جو جب تمہارے سامنے آئے گا جب تم جوان ہو جاؤ گی، اور آج مجھے اس راز کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ پھر وہ تڑپ کر مجھے کہنے لگی، ضرور میری ماں کی قبر بھی ہوگی، ایک بار تم مجھے میری ماں کی قبر پر لے جاؤ تاکہ میں اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ میں پریشانی سے کہنے لگی، لیکن تمہارے بابا اجازت نہیں دیں گے، تم پہلے ان سے پوچھ لو۔ پھر دوسرے دن میں اسے لینے آ گئی تھی کیونکہ اس کے بابا نے اجازت دے دی تھی۔ میں اسے اس کی ماں کی قبر پر لے کر گئی، وہ وہاں بیٹھ کر پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تمہاری یہ ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو تمہاری ماں ہوں۔ یہ سن کر وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں سے آنے لگی، درخت کے پیچھے چھپا ہوا وہ وجود مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میں نے مریم کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ پھر ایک دن میں مریم سے کہنے لگی، تم اپنے اس باپ کو بھی معاف کر دو جس نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر وہ اداس ہو گئی، کہنے لگی، میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں، نہ ہی میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت ہے، اس لیے میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، لیکن میں دیکھتی کہ ادریس کتنا اداس رہتا ہے۔ پھر ایک دن عامل نے اس کی شادی طے کر دی۔ اس نے مجھے خاص طور پر بلوایا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، میرا باپ تو ہے لیکن میری ماں نہیں ہے، لیکن ماں کے روپ میں نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے دلہن کی طرح تیار کیا۔ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ کس طرح وہ زمین پر پڑی ہوگی ننھی سی بچی۔ شاید اگر اسے وہ جنزاد اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتی۔ سچ میں ہی وہ بڑا ہی نیک جنزاد ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ رخصت ہو گئی تھی اور میں اپنے گھر آ گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ عامل بڑا اداس تھا۔ شاید اس کا گھر خالی ہو گیا تھا، اس لیے بیٹیاں رخصت ہو جائیں تو گھر یوں ہی خالی رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن مریم اپنے شوہر کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اس کی بہت بڑی دعوت کی تھی۔ اس نے سرگوشی میں مجھے بتایا کہ میری رخصتی کے وقت وہ بھی موجود تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہی جنزاد جس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا خیال کیوں رکھتا ہے۔ لیکن جب آپ نے مجھے پوری کہانی سنائی تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرا خیال کیوں رکھتا تھا۔ اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ راز صرف تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گا۔ آج کے بعد کبھی اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے سسرال والوں کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں مشہور تھیں، کبھی میری بیٹی مریم کے بارے میں بھی یہ سب مشہور ہو جائے اور وہ ایک اذیت ناک زندگی گزارے۔ وہ میری بات اچھے سے سمجھ گئی تھی اور پھر اپنے گھر چلی گئی۔ لیکن اس رات بستر پر لیٹ کر میری آنکھوں میں آنسو تھے، اس عورت کے بارے میں سوچ کر جو اس دنیا میں نہیں تھی۔ وہ غزالہ تھی جس نے نہ جانے کتنی اذیت، کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن مجھے خوشی تھی کہ اس کی اولاد، اس کی نشانی آج خوش باش اپنے گھر میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن تھی کہ اس نے مجھے اپنی ماں بنا لیا تھا